أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. ایک سنجیدہ ٹاپک، گوشت اور صحت. کب کھائیں، کتنا کھائیں اور کیسے کھائیں. چند گزارشات پیش کرتا ہوں. مصروفیات زندگی سے کچھ وقت نکال کر سن لیں، شاید آپ کا کچھ فائدہ ہو جائے. اغذیہ بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں، حیوانی غذائیں اور غیر حیوانی غذائیں. دونوں ایک دوسرے کی الٹ ہیں. حیوانی غذاؤں میں نیوٹرینٹس زیادہ اور فضلات کم ہوتے ہیں، جبکہ غیر حیوانی غذاؤں میں نیوٹرینٹس کم اور فضلات کی ریشو زیادہ ہوتی ہے. اگر حیوانی اغذیہ زیادہ استعمال کریں گے، ان کو ہضم اور جذب کرنے کے لیے جگر اور دیگر اعضاء پر کام کا لوڈ بڑھے گا اور ان کے فضلات خارج کرنے کے لیے گردوں پر بھی دباؤ میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی قبض بھی ہو جائے گی. اور اگر غیر حیوانی غذاؤں کا استعمال بڑھائیں گے تو ان غذاؤں میں چونکہ فائبر اور فضلات زیادہ ہیں، اس لیے قبض بھی نہیں ہوگی اور جگر گردوں اور جگر کے دیگر اعضاء پر کام کا زیادہ لوڈ بھی نہیں پڑے گا. لیکن جسم کو اپنے استعمال کے لیے مطلوبہ نیوٹرینٹس کم ملیں گے، اس لیے اگر گوشت پکاتے وقت اس میں سبزیاں شامل کر دی جائیں تو نیوٹرینٹس، فائبر اور فضلات کا ایک اعتدال حاصل ہو جائے گا، جس کی بنا پر نہ قبض ہوگی، نہ اعضائے جسم پر کام کا اضافی دباؤ پڑے گا اور جسم کو اپنی ضرورت کے لیے درکار نیوٹرینٹس بھی مناسب مقدار میں حاصل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے گوشت کو حلال قرار دیا. دین اسلام اور طریق اسلام میں گوشت کو تمام غذاؤں کا سردار قرار دیا جاتا ہے. پھر آج کل گوشت کھانے پر پابندی کیوں؟ جواب حاضر ہے. آزادی کبھی پابندی کے بغیر نہیں ہوتی. جہاں کچھ حقوق ہوں وہاں کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں. پہلی بات، اسلام کہتا ہے گوشت کھاؤ، لیکن کھاتے ہوئے کبھی غریب کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا کرو. گوشت پکاتے ہوئے تھوڑا پانی بڑھا لو تاکہ غریب ہمسائے کو بھی کچھ بھیج سکو، اور گوشت پکاتے ہوئے اس میں سبزی ڈال کر اس کی تیزی کو توڑ لو. کیا حکمت سے پر حکم ہے. اس طریقے سے جتنا بھی گوشت چاہے کھا لیں، کبھی تنگ نہیں کرے گا، فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے گا. دوسری بات، جب آپ پیدا ہوئے آپ کا زندگی بھر کا راشن متعین کر دیا گیا. اتنی میٹھی چیزیں، اتنی کراری چیزیں، اتنی سبزیاں، اتنا گوشت، اتنا یہ، اتنا وہ. اگر انسان زندگی میں پسند ناپسند کے چکر میں پڑے بغیر اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر نعمت کھاتا رہے، تمام زندگی کبھی بیمار نہیں ہوگا. جس چیز کا جتنا کوٹا مقرر ہے، کسی کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اور نہ ہی وہ اس سے زیادہ کھا یا استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا واضح مطلب ہے اس نے کسی کا حق چھینا. اس کا رد عمل بھی ضرور آئے گا اور یہ ہمیشہ خرابی صحت یا بیماری کی صورت میں ہی ہوگا. کسی چیز کو اتنا زیادہ استعمال نہ کریں وہ چیز آپ کے کوٹا میں بالکل ختم ہو جائے. ہر چیز کو ایک توازن کے ساتھ لے کے چلیں اور تندرست رہیں. پرہیز کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. آپ کے حصہ میں جو راشن آیا تھا، آپ نے اس میں سے کچھ چیزیں زیادہ استعمال کی اور کچھ کم. آپ نے ان کا توازن بگاڑ دیا. کچھ چیزیں تو کھا کر ختم کر دیں اور کچھ کو چکھا تک نہیں. اس بیلنس کو بحال کرنے کا نام ہی تندرستی ہے. اب تیسری بات بھی سن لیں. زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور دوسرا جسم. اگر کوئی صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اسے ان دونوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا. جسم کی ضروریات مختلف ٹشوز کی خوراک ایک اعتدال کے ساتھ جسم کو فراہم کرنا ہوتی ہے. ہر ٹشو کا اپنا اپنا مزاج ہے
لیکن روح کا مزاج گرم تر سے تر گرم تک ہے۔ لمبی عمر اور دائمی صحت کے لیے روح کو بھی توانا اور صحت مند رکھنا ضروری ہے۔ تمام قسم کے گوشت خشک کیفیت ضرور رکھتے ہیں، وہ سرد خشک ہو سکتے ہیں یا خشک گرم یا گرم خشک، لیکن بکرا اور بھیڑ کا گوشت طری کی کیفیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے پکاتے وقت سالن شوربہ دار نہ بنایا یا اس میں وہ مسالہ جات استعمال کر لیے جن کے مزاج میں خشکی کی کیفیت زیادہ ہے، تو بکرے اور بھیڑ کا گوشت بھی مزاجاً خشک ہو جائے گا اور روح کی بیماری اور کمزوری کا باعث بنے گا۔ اس لیے ان دونوں قسم کے گوشت کو اگر پکاتے وقت اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ سالن شوربہ دار بنانا ہے اور مسالہ جات بھی وہ استعمال کرنے ہیں جو ان کی تری کو برقرار رکھیں یا بڑھا دیں، تو یہی گوشت جسم کے ساتھ ساتھ روح کی صحت اور توانائی بڑھانے کا بندوبست بھی کر دے گا اور نتیجہ میں اچھی صحت اور قابل ذکر توانائی حاصل ہوگی۔ اب ان تمام چیزوں کا ایک تجزیاتی جائزہ لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے یا زندہ رہنا ہے کھانے کے لیے؟ یقیناً یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ہر وقت پر اس بات کی سمجھ آ گئی، ورنہ وقت گزرنے کے بعد تو سب کو سمجھ آ ہی جاتی ہے، لیکن اس وقت کفِ افسوس سنبھلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، اور افسوس کا اظہار نقصان کا مداوع نہیں ہوتا۔ اگر جسم میں کہیں سوزش کا اظہار ہونے لگے، کسی کے پاؤں سوجنے لگے ہیں، کسی کا چہرہ اور ہاتھوں پر سوزش ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا واضح مطلب ہے جسم سے فضلات کے نظام میں خرابی یا سستی آ گئی ہے۔ آپ کو گوشت کا استعمال ترک کرنا پڑے گا۔ چلتے پھرتے بات کرتے بلا وجہ سانس پھولنے لگ جائے، مطلب خون گاڑھا ہونے لگ گیا ہے، یہ بھی نظام اخراج فضلات کی خرابی ہے، گوشت بند کرنا پڑے گا۔ اصول کے مطابق فطرت کی پیروی کریں، صحت مند رہیں۔ اہمیت چسکے کو نہیں، صحت کو حاصل ہے۔ آپ کو وہ اصولی باتیں اور اصول سب سمجھا دیے ہیں، مذہب کے اصول، طب کے اصول اور ذہین لوگوں کے بنائے اصول۔ گوشت کب کھانا ہے، کب نہیں کھانا، کتنا کھانا ہے، کب کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے نہیں کھانا، ان کی صورتوں میں بالکل نہیں کھانا۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے، آپ نے گوشت اپنے پاس سے ہی کھانا ہے۔ آپ مجھے گوشت کھلانے کے لیے نہیں کہہ رہے، اور آپ سے بچا ہوا گوشت مجھے بھی نہیں ملنا۔ آپ کا بھلا آپ کے ہاتھ میں ہے، اچھا برا سمجھانا میرا کام تھا، میں نے سمجھا دیا، آگے آپ کی مرضی۔ کھانے پینے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اس میں ہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔